السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حج تمتع کس نے حرام کیا تھا؟ ارے بھائی آپ جو آدمی ہو بارک اللہ، میں آپ جو حدیث بھی بتاؤں گا آپ کو اس کی، جس میں صاف ہے نا، واضح آپ حدیث ہے اس یہ کی. بتاؤ، یہ بتاؤ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ، آپ نے لاسٹ ویک جو سوال پوچھے تھے تو آپ کے سوال کے آپ کے جانے دیکھیے کے جو، بعد کیا ہاں گیا تھا، کیا وہ سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ جی میں نے سنا تھا، اس میں سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ اس میں رجوع بھی موجود ہے ان کا، یعنی کہ خطا تو ہوئی تھی، یہ تو آپ بھی مانتے ہو نا، ان سے نہیں نہیں، خطا آپ ہوئی تھی اس معاملے میں. لاسٹ میں اسٹریم کے اینڈنگ میں جو بات تھی شیخ سرفراز نے پیش کیا تھا وہ سن لیے تھے آپ نے کہ نہیں سنے تھے؟ ہاں میں نے سنا تھا اسے. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اتنا تو سن یعنی چکے. کہ یہ تو آپ بھی مان گئے نا کہ ان سے خطا اب ایک ہوتی ہے. کام کریں، ٹاپک چینج کرنے کی جگہ ایک ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ویک پچھلے ہفتے آپ غائب ہو گئے تھے، پھر تو نہیں، ابھی میں آپ دکھانا چاہتا ہوں نا ان سے، سب چیزوں میں ان سے خطا ہوتی تھی. یہ حج تمتع کیوں بین کیا تھا انہوں نے؟ آپ کو سمپل سی بات بتا رہے ہیں. پہلے ایک آپ کا حج پہ ہم اب آئیں میں گے. متا کی بھی حدیث دوں گا، نکائے متا کس نے حرام کیا تھا. اچھا آپ سوال پوچھیں گے کہ کچھ سامنے والے کی بات بھی سنیں گے؟ نہیں، آج میں اس میں پوچھنا چاہتا ہوں، حج تمتع پہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو میں جو بول رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ میری بات کا بھی تو جواب دیجئے. پچھلے ہفتے والا جو موضوع چلیے ہے پیچھے. اس کو پہلے کلوز کریں گے، ہاں وہ کیونکہ میں سمجھ گیا، وہ آپ آپ نے صحیح سمجھا دیا بس. ٹھیک ہے تو صحیح سمجھا دیے. تو آپ کا سوال صحیح تھا غلط تھا؟ ہاں کوشچن صحیح نہیں تھا، ویسے کوشچن میں غلطیاں تھیں. دیکھو ہمبل انسان ایکسپٹ کر کے ہے نا، جو آدمی حق بات صحیح واضح ہونے کے بعد ایکسپٹ کرتا ہے نا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. من تواضع للہ الا رفعہ ہاں اللہ. یعنی کہ اس سمے انہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے، آیت ہو سکتا انہیں یاد ہو اس سمے. نہیں نہیں، ہاں تو جہاں پہ کیا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے بلند اٹھاتا ہے، اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. تو دیکھیے آپ نے جو 2 بار سوال پوچھے ہیں آپ کے، دیکھیے کیسا معاملہ ہے نا. میں آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ بتانا چاہتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ صحابی رسول عمر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے قریبی ساتھیوں میں سے. آپ ان کے اوپر جب کوئی اعتراض اٹھا رہے ہو تو آپ کا ٹون کیسا ہونا چاہیے معلوم ہے؟ کہ مجھے یہ سوال ملا ہے، یہ سوال کا مجھے جواب نہیں پتا ہے، آپ پلیز بتائیے. آپ کا ٹون کیسا ہے معلوم ہے؟ آپ الزامی ٹون میں پوچھ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو عمر رضی اللہ عنہ پر. مطلب کتنی خطرناک بات. تو میں آپ کے تعلق سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حقیقت میں ہو کون. لاسٹ ٹائم آپ علی مرزا کا فوٹو لگا کے آئے تھے اور آپ کے سوالوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ پورے شیعہ تھاٹ سے انفلوئنس ہو چکے ہو. تو میں آپ کے تعلق سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ ہو کون. یس میں شیعہ کو ہی مانتا ہوں اس کو. آپ پیدائشی طور پہ شیعہ ہو یا بعد میں کنورٹ ہوئے ہو؟ نہیں سننی ہوں ویسے، لیکن ہاں بعد میں شیعہ عالم کو سنا تو میں ان سے متاثر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ، وہ سب بعد میں بات کریں گے، ابھی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ درگاہ پہ جا کر وہاں دعا کرنا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے، اس کو بھی صحیح سمجھتے ہو؟ جی ہاں. اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کرنا اس کو بھی صحیح سمجھتے ہو؟ جی. اچھا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو وہ پتا ہے تو یہ سننی بھی صحیح سمجھتے ہیں آپ کی. تو غلط وہ ہے نا، کون وہ سا شیعوں یہ میں ہوتا ہے بس. نہیں بات کیا سمجھیے، کیونکہ وہاں سے تو امپورٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے تو اوریجنلی وہاں سے انوویشن وہاں سے آتا ہے، اور پھر یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو فالو کرنے لگتے ہیں. جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، وہاں تو سورس ہے، وہاں تو بالکل آپ کا آفیشیل ورژن ہے، آفیشیل ورژن شرک ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ دعا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب نہیں دو گے آپ، حج تمتع کس نے بین کیا؟ حج تمتع وہ سب باتیں ایزی سوال ہے، ایزی پہ کیوں بات کریں ہم، اس سے اہم بات پہ بات کریں گے، اس پہ آئیں گے آپ کے سوال پر. لیکن میں آپ سے کیا ایزی تو چاہ رہا نہیں ہوں، ہے، ایزی تو نہیں ہے، میں حدیث دوں گا نا، آپ اس حدیث کو ہاں ہاں سمجھائیے گا مجھے. آپ کو سب بیسکلی سمجھائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں کوئی پرابلم نہیں ہم لوگوں کو. لیکن میں چاہ رہا تھا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے کچھ کیوں نہ ہم اس بارے میں بات کر لیں آپ سے کہ بھئی آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں. اب یہ مجھے بھی تو حق بنتا ہے، میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ ڈسکشن ہے. مطلب یہ تھوڑی کوئی ون وے ٹریفک ہے کہ آپ جو چاہو تو آپ ہی ڈائریکشن دو. اگر آپ شرک کر رہے ہو نا، جی زید آپ کو بھائی حج پوچھو تمتع آپ. کا سوال، میں آپ کو بول رہا ہوں نا، آپ کو حج تمتع کا سوال سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اگر آپ یا علی مدد، ہاں اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا صحیح سمجھتے ہیں نا، تو آپ کو حج تمتع کا سوال سمجھ کے بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ آپ شرک کرو گے تو سب نیکیاں آپ کی ویسٹ ہے. پہلے تو شرک توحید کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں سے بات سمجھ لو، کیونکہ یہیں پہ آپ کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا شیعزم، آپ کے لیے یہیں پہ ایکسپوز ہو جائے گی کہ شیعزم میں کتنا بڑا پرابلم ہے. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ ایک اب سٹیپ مجھے بائی سٹیپ پتا ہے مجھے آپ جواب اسی دو. آیت پہ آؤ گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تو آپ وہی کو ایک کیا ہی حق آیت ہے بات آپ کے پاس. کس نے کہا آپ کو نہیں؟ آپ کیا کرو، حق تو بات اس جو میں نا تو آپ کے سبھی سامنے. مدد کا مینشن ہے نا، یعنی ہم کسی سے پانی بھی نہیں مانگ سکتے نا، کیونکہ وہاں اسپیسیفک بتایا تو نہیں ہے، ایکسیپشن دی نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ کسی سے کھانا پانی کچھ بھی مت مانگو. بہت اچھا. لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ بھئی جیسے مثال کے طور پہ زندہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی زندہ ہے اس سے مانگ رہے ہیں، کوئی حاضر ہے نہیں اس یہ سے مانگ رہے ایکسیپشن اس آیت سے ہیں، اور دکھائیے نا جو آپ.
نہیں میں آپ کو دلیل دوں گا نا اس کی. اور جو قادر ہے, جو چیز پہ دینے پہ قادر ہے, اس سے مانگ رہے ہیں, یعنی زندہ سے مانگ رہے ہیں, حاضر سے مانگ رہے ہیں, قادر سے مانگ رہے ہیں. میں اس کی دلیلیں دے دوں گا. اس کی دلیل قرآن میں, حدیث میں, دونوں میں موجود ہے. لیکن جو زندہ نہیں ہے یعنی اس اس سے آیت میں نہیں ہے نا. ایک منٹ نا, آیت کا اگر آپ دیکھو گے, اگر آپ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے, حدیثوں میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا, قرآن کے ساتھ ایکسپلینر آف دا قرآن کو بھیجا, وہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قرآن ایکسپلین کر رہے ہیں, ہمیں ان کا ایکسپلینیشن بھی جاننا ضروری ہے. قرآن میں بعض آیتیں دوسروں کی تفسیر ہے. تو میں آپ سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں, جو آپ نے کہا کہ یہ پھر یہ بھی نہیں مانگ سکتے ہیں, آپ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے ہیں, تو زندہ حاضر قادر سے اس دائرے میں رہ کر مانگنا قرآن حدیث سے ہی ثابت ہے. لیکن جو زندہ نہیں ہے اس سے مانگنا, جو حاضر نہیں ہے اس سے مانگنا, اور جو قادر نہیں ہے اس سے مانگنا, اس کی دلیل آپ دو کہ اس سے مانگ سکتے ہیں. ہاں, اس سے مانگ سکتے ہیں آپ. اس کی یعنی دلیل کہ آپ کا موقف اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا نا. آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے, حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس اللہ آیت کے سے رسول ہوتا صلی ہی اللہ نہیں علیہ ہے. وسلم اس نے, آیت میں سبھی مدد کا مینشن ہے, سبھی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں. جو آپ بول رہے ہیں نا, پانی مانگنا, کھانا مانگنا, کوڑا مانگنا, تلوار مانگنا, کوئی قلم مانگنا, دوات مانگنا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا ہے لوگوں سے. اور لیکن غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی ہے. دونوں عمل اللہ کے رسول کا موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی, غیر اللہ کی عبادت کے طور پہ استعانت نہیں طلب کیا اللہ کے رسول نے. یہ بھی رسول کا عمل موجود ہے, اور اللہ کے رسول کا یہ بھی عمل موجود ہے. آپ نے چیزیں مانگی ہیں تو دونوں موجود ہے. اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے. کوئی انسان جو ہے اس کی انہوں نے قدرت میں نماز ہے, کے وسیلے سے اللہ سے مدد بھی تو مانگی. نماز کا وسیلہ غیر اللہ ہے. ہاں کیوں نہیں نماز ہے. کا وسیلہ تو نماز کا وسیلہ تو قرآن میں موجود ہے نا. صبر کا وسیلہ تو قرآن میں موجود ہے. تو آپ جو غیر اللہ کا وسیلہ بتا رہے ہیں وہ بھی قرآن سے لاؤ. جیسے آپ نے نماز کا وسیلہ بتا دیا نا کہ قرآن میں ہے, ویسے آپ یا علی مدد کا وسیلہ بھی بتا دیجئے قرآن میں. آپ نے کتنی آسانی سے بات کہہ دی ہے. ماشاءاللہ بات صحیح بھی ہے کہ نماز کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی, صبر کے وسیلے سے ہے, اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے. تو یہ جیسے الحمدللہ آپ نے بتا دیا نا نماز کا, صبر کا, ایسے آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیجئے. یہ بھی کہاں ہے, وہ دونوں آپ نے بتا دیا. دیکھیے قرآن میں ہے الحمدللہ. تو آپ حضرت علی کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے یا حضرت علی یعنی سے نبی کچھ نے ان سے مانگنا ہے, کبھی مدد نہیں مانگی حضرت جنگوں علی میں. سے کچھ مانگنا, میں کہہ رہا ہوں حضرت علی سے کچھ مانگنا ہے یا حضرت علی کے وسیلے سے مانگنا, یہ بھی قرآن میں بتا دیجیے آپ. یعنی حضرت علی تو بہت بڑی ذات ہے نا شیعوں کے حوالے سے. بھائی شیعوں کے بعد فرقوں کے یہاں تو معبود بھی ہیں, بہت بڑی چیز ہے, رب بھی ہیں. ابھی شہنشاہ نقوی کہہ دیا کہ بعض حوالوں سے ان کو رب کہا جا سکتا ہے, تو بہت بڑی چیز ہے. تو ان سے مانگا جا سکتا ہے, ان کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے. یہ بات ہونی چاہیے قرآن میں, اتنی اہم بات ہے. نماز ہے, صبر ہے. جی فرمائیے, اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ تو یعنی کہ کوئی چیز نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی وہ ہے, یعنی کہ اس میں نہیں ہے تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے. یہ پہلے بتائیے آپ کہ نماز تو آپ نے پیش کیا, صبر تو آپ نے پیش کیا ہے نا, ہم ان سے دعا یہ سیدھا نہیں وسیلہ آپ نے مانگتے نا. پیش کیا. ہم سیدھا ان سے دعا نہیں مانگتے, کیسے سیدھا دعا مانگتے؟ نہیں سیدھا نہیں مانگتے, ان کے وسیلے سے کیسے مانگتے بتا دیں کفایت بھی, کیسے یہ مانگتے؟ کہتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں یہ دے دے, یا کچھ کھانا دے دے, پانی دے دے, پیسے دے دے. مطلب کیوں؟ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی روب دبدبا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بول دیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ کیا وسیلہ؟ حضرت علی کے وسیلے سے دے دے تو ہمیں اللہ آیت تعالیٰ. بھی سیدھا بھیج دیتا, اس نے نبی کو کیوں بھیجی؟ آیتیں بھی سیدھا بھیج وہ دیتا. آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے بھائی, وہ آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ بھی وسیلہ پکڑتا ہے. یعنی اللہ بھی گویا اللہ کو بھی آپ نے بندوں کے درجے میں رکھ دیا. یعنی جس وسیلہ کو آپ بھی پکڑتے مانتے ہو ہو نا گئے, کہ انہوں نے سیدھا آیتیں نہیں بھیجی, ہم وہ نبی نہیں کے تھرو مانتے. بھیجی ہے. ہم جو آپ سمجھتے ہو ہم نہیں مانتے, جو آپ سمجھتے ہو ہم نہیں مانتے. آپ کے کہنے کا مطلب تو پھر عجیب, یعنی اللہ کو بھی آپ نے کٹ گرے میں لا دیا. آپ جب حضرت علی کا وسیلہ لیتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ حضرت علی کے وسیلے سے مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ سے آپ نے شفا مانگی تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ کیا اللہ کو سننے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ کو آپ کے حالت کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کو شفا دے سکے؟ کس لیے حضرت علی کو بیچ میں آپ لائے؟ آپ نے کسی سے پانی مانگا, ممکن ہے آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا رہا, آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہو. جلدی سنتا ہے اللہ. کیوں؟
क्यों जल्दी सुनता है? क्या अल्लाह ताला नहीं ऐसे नहीं सुनता अल्लाह ताला? नहीं, नेक बंदे हैं वो, यानी नेक बंदे हैं तो नेक बंदे होने की वजह से अल्लाह ताला जल्दी क्यों सुन लेगा? बंदे के वसीले से अल्लाह ताला तो ऐसे भी सुनता है। कुरान पाक में तो मुशरिकीन की भी सुनता अल्लाह ताला, मोमिनीन की तो छोड़ दीजिए। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, जब तूफान में घिर जाते हैं वो, तो तूफान में घिरते वक्त मुशरिकीन भी अल्लाह तबारक व तआला को खालिसन लिवजहिल्लाह जब दुआ करते हैं तो उनकी भी सुनता है अल्लाह ताला, मुशरिकीन की भी। तो सवाल यह है कि मोमिनीन की क्यों नहीं सुनेगा? मोमिनीन की सुनने के लिए अल्लाह ताला के यहाँ क्यों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करने की जरूरत पड़ गई? वो नेक बंदे हैं, तो नेक बंदा होने की वजह से क्यों जल्दी सुन लेगा? वजह है और रीजन क्या है? यानी कि वो आयत भी तो सीधा भेज सकते थे, उन्होंने बीच में एक नेक बंदे का वसीला लिया ना। अरे भाई आप इधर उधर क्यों चले जा रहे हो? आपने कहा कि नेक बंदा होने की वजह से अल्लाह ताला जल्दी सुन लेता है। सुनता तो है अल्लाह, सुनता ऐसे भी है। अभी मैंने कहा कि क्या अल्लाह नहीं सुनता, तो आपने जल्दी पे ले आए। पहले तो सुनने की बात थी, फिर आप जल्दी पे आ गए। तो ठीक है भाई, चलिए हम तनाजुल कर गए, जल्दी पे आ गए। तो आपने कहा कि जल्दी सुन लेता है, तो क्यों जल्दी सुन लेता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हजरत अली बीच में ना रहे तो भी सुनेगा, मगर जल्दी नहीं सुनेगा। अरे हज्जे तमत्तो क्या, हज्जे तमत्तो बड़ा है इससे। हज्जे तमत्तो के लिए बैठे हुए हैं लोग। हज्जे तमत्तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हम लोग उस फेरे मत लेके जाइए। हमारे यहाँ हर तालिब इल्म हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस मौक़िफ़ को और दीगर सहाबा के हज वाले मौक़िफ़ को वो पढ़ता ही है। वो एक आम बात है और मशहूर बात है। अभी वो मौजू नहीं, एक मौजू कंप्लीट हो जाए। अभी वो मौजू नहीं, अभी वो मौजू नहीं। तो शाबाश भाई, जो आप बात हमें बताना चाहते हो, पहले आप सुन्नियों को बताइए ना, आपके उसमें जो। ऑफ कोर्स हम लोग ओपन बुक है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपको जो आपके अंदर एक अच्छी चीज क्या है मेरे भाइयों, आप गौर से सुनो कि आपने लास्ट 2 बार सवाल पूछा और आपने एक्सेप्ट किया। मैं चाह रहा हूं आप जो बात कर रहे हो ना, जो आपके अंदर बिलीफ है ना, वो शिर्क है, वाज़ेह शिर्क। आप इसके ऊपर मरोगे ना तो अल्लाह ताला का अल्लाह शिर्क के गुनाह को नहीं माफ करेगा। जो आपने कहा कि आप लोग ये आयत को मानते हो, तो फिर भाई अगर आप ऐसा लोग होंगे, कुरान में तो ये दिया है वला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब मत आओ, तो आप एक आयत को लोगे दूसरी आयत नहीं लोगे जो उसकी तफसीर है, तो फिर आप तो बिल्कुल रॉन्ग कंक्लूजन पे आ जाओगे अगर ये आपका तरीका है। तो यहाँ पे जो आपने मिसाल दी ना कि सब्र और सलाह के जरिए मांगो, तो यहाँ पे सब्र को पुकारने नहीं कहा गया कि सब्र को पुकारो सलाह को पुकारो, सब्र को पुकारो सलाह को पुकारो नहीं दिया है। जरिया होता है ना, जरिया, सब्र जरिया है अल्लाह की मदद पाने का, सलाह जरिया है अल्लाह की मदद पाने का। जैसे डॉक्टर का दवा जरिया है, शिफा देने वाला अल्लाह है, दवा जरिया। कोई दवा को पुकारेगा या दवा, तो वही तो हम भी कहते हैं कि दवा तो अल्लाह ही देता है। अली मदद के साथ या दवा मदद भी बोलिए, क्योंकि जरिए को आप पुकारना मानते हो, और यहाँ या अली मदद भी समझिए कि ये क्या है, शख्सियत को आप पुकार रहे हो। भाई नमाज की मिसाल जो आपने दी है ना कि नमाज के जरिए, तो इसलिए आप वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह को दलील बना रहे हो ना, तो यहाँ पे नमाज को हम पुकारते नहीं है, हम नमाज को पुकारते नहीं। और नमाज के बारे में जैद भाई, नमाज और सब्र ये अमल है ना, तो हम वसीले को मुतलकन नाजायज नहीं बोलते। हम वसीले की 2 किस्में कहते हैं, जायज वसीला, नाजायज वसीला। नाजायज वसीला, तो आमाले सालिहा ये जायज वसीलों में आता है, सब्र है, नमाज है, जायज वसीलों में आता है, क्योंकि इन अमाल में हम बराह रास्त अल्लाह ही से मांग रहे होते हैं। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2215 उसमें बहुत ही मशहूर वाकया है कि जो 3 लोग गार में फंस गए थे, तो उन लोगों ने जब अल्लाह को पुकारा तो क्या कहा, सही बुखारी के अल्फाज हैं, उदउल्लाह बिअफ़ज़ल अमलिन अमिलतुमू, कि अल्लाह ताला को पुकारो बेहतरीन अमल के जरिए जो तुमने अंजाम दिया है। तो हम तो कहते हैं कि आमाले सालिहा का हवाला दे के अल्लाह को पुकार सकता है, वो तो जायज वसीले में आता है, हम उसके मुनकिर ही नहीं, क्योंकि और इन अमाल में जो भी अमाल आदमी करता है अल्लाह की रजा ही के लिए करता है। तो आमाले सालिहा से आप हमसे क्या, वो तो हम पहले से मान के बैठे हुए हैं हम, क्योंकि इसका शरीयत में सबूत है आमाले सालिहा का, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो वसीला तलब कर रहे हो ना, उसका भी कुरान और हदीस से सबूत दे दो, हम उसको मान लेंगे। किफायत भाई, मैं इनसे कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हो कि नेक बंदे हजरत अली हैं, उनको बीच में कर दिया तो अल्लाह ताला जल्दी सुनता है, तो मुझसे 2 सवाल है भाई। नमाज और सब्र तो ये है कि जब नमाज आपने पढ़ी तो अल्लाह राजी हुआ, सब्र आपने किया तो अल्लाह राजी हुआ, कोई और नेक अमल किया तो अल्लाह राजी हुआ, तो अल्लाह से अल्लाह की रजा ही का वसीला हुआ, अल्लाह से अल्लाह की रजा ही का वसीला हुआ। लेकिन जब आपने कहा कि हजरत अली को जब बीच में ले आए तो अल्लाह जल्दी सुनता है, तो 2 बातें हैं। एक बात तो ये हुई कि गोया हजरत अली अगर नहीं है तो भी सुनता है, लेकिन जल्दी नहीं सुनता है, देर में सुनता है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जल्दी सुनता क्यों है, वही आप समझाइए
اللہ ایک سوال تعالیٰ ہے، ایک حضرت سوال ہے۔ علی کو بیچ میں لانے سے جلدی کیوں سنتا بتایا ہے؟ تو شعبان بھائی کی وہ شعبان اللہ کے بھائی، نیک کیا؟ بندے ہیں. نیک یعنی نیک بندہ بھائی صاحب، ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتا ہے. کسی نیک بندے کو بیچ میں لے آؤ، کسی او بھائی نیک صاحب، بندے کو سنو، بیچ. سنو، او، ہاں او، ہاں ایک تھوڑا ایسے سا ہی تھوڑا ہوتا سا ہے. ان سے تھوڑا الگ انداز سے بات کریں نا. بہت شیخ وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. شیخ شعبان کچھ بول رہے تھے، کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی شیخ شعبان نہیں کوئی بولیے. بات نہیں، کفایت، مکمل کر لیجیے. کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیک بندہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیک بندہ بیچ میں، حضرت علی کے علاوہ بھی نیک بندہ کوئی آ جائے بیچ میں، اس کے بارے میں کیا خیال؟ آج کے زمانے کا نیک جی بندہ جی کوئی آ کیوں جائے نہیں آ بیچ میں؟ سکتے. اچھا، یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نیک بندہ بیچ میں لے آئے خواجہ تو اس صاحب بھی نیک آ بندے. سکتے ہیں. اچھا، اللہ کے رسول کسی نیک بندے کو بیچ میں لا کے دعا کیے؟ یہ اہم سوال کوئی ہے. دلیل ہے؟ اور بھی سوال ہے. یعنی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہ کریں، ایسا نہیں کہنا نہیں، چاہتے یہ ہیں. ابھی چھوڑ دیجیے، وہ پیٹرا ہم کو معلوم ہے، وہ پیٹرا معلوم ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا جب آپ نیک بندہ بیچ میں لائے تو دعا اللہ جلدی سنتا ہے؟ تو دعا جلدی سننے کی تو بہت ضرورت ہے. صحابہ بھی اس کے شوقین، اللہ کے رسول کو خواہش، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو خواہش ہے کہ اللہ وہ تو میری دعا سنتا جلدی ہی ہے، سنے. ہم نے محسوس تو بھی کیا سنتا ہے، ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول نے کیا بیچ میں کسی نیک بندے کو پیش کیا دعا کرتے وقت؟ کسی نیک آپ بندے یہ کو کیوں اللہ کے چاہتے ہیں کہ رسول ہم نے. نبی سے دکھائیں؟ ارے بھائی کس سے دکھائیں گے تب پھر 1400 سال کے بعد؟ کسے دکھائیں گے بھائی؟ قرآن اور سنت سے دکھائیں گے بھائی. شیخ نبی کفایت ہمارے آپ- لیے کہاں؟ جی جی نہیں، بات تو ہو چکی الحمدللہ. میں ایک الگ انداز سے بھائی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ بھائی صاحب یہ بتا دیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی ایک نے بھی علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہو، جن کا سپورٹ کیا ہو علی رضی اللہ عنہ نے؟ ایسی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے؟ آپ 1400 سال کی بات کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرنا ہاں چاہیے. جو شیعہ لوگ کتب میں تو ہے، آپ کی سنیوں کی حدیثوں میں نہیں ہوگی شاید. پوری بات سن لیں میری. ان کی زندگی میں جو تھے اور ان کو تائید حاصل رہی ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی صحیح سند سے ایسا کوئی واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسا یہ مقام دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ہم خوارج کی بات نہیں جی کرتے. جی ہے شیعہ کتب میں ہے. نہیں، شیعہ کتب میں ہے تو یہاں آپ بات کرنے آئے ہو نا، ہم سے حجت کرنے آئے ہو. شیعہ کتب کی تو بے سر پہ کی بات ہوتی، سندیں صحیح نہیں ہوتی وہاں پہ. شیعہ کتب میں جو ہے وہ ہونے سے تھوڑی تو ثابت ہو آپ جائے کی گا. بھی تو سندیں ہم کیوں مانے؟ تب کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تب یہاں پہ کیوں آئے ہو بات تو کرنے؟ میں نہیں تو آیا ہوں حج تمتع پہ، آپ نے کہاں گھما دیا بات. تو 2 منٹ بعد آئیں گے. ابھی جو آپ نے کہا ایک سوال اور کرنا تھا بھائی صاحب سے. یہ جو نام رکھا نا ابو لولو، تو کچھ سوال تو بنتا ہے. آپ نے یہاں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے وسیلے سے دعا کریں گے اللہ سن لے گا. ایک سوال کا جواب دیجیے کہ علی رضی اللہ عنہ خود دعا کرتے تھے، آپ نہیں، خود وہ دعا کرتے تھے کہ صفین میں معاویہ کو شکست ہو جائے. ان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے شکست کی دعا کر رہے تھے. یہ آپ لوگ بھی بیان کرتے ہو، سنی کتابوں میں بھی ہے. تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں قبول کی؟ کون سی دعا واپس بتاؤ گے آپ؟ سنا نہیں میں نے. بھائی یہ کہ قنوت نازلہ میں دعا کرتے تھے، یہ روایتیں وہ تو آپ لوگ بد دعا ہوتی ہے. بد دعا ہوتی ہے. تو بد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کی؟ وہ دعا ہی ہے نا بد دعا کو. یا کی نا کیوں نہیں کی؟ کیا ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ کیا جنگ جمل یا جنگ صفین میں کیا یہ لوگ شکست کھا گئے؟ ان کے جھنڈے تلے سب آ گئے؟ بتاؤ نا آپ. تو جو انہیں مانتے ہیں وہ آج بے عزت ہوتے دنیا میں. ارے آج کی بات چھوڑو میرے بھائی، جب جنگ ہو رہی تھی دیکھا نہیں آپ نے سعودی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج بھی بام پھینکا ان پہ. اللہ تعالیٰ نے سنا کیا؟ مطلب جو مقصد تھا کہ حکومت کے تابع سب کو کر دینا، پورا شام اسٹیٹ کیا ان کے زیر حکومت آ گیا؟ وہ تو حسن رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت سونپ دی، الٹا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی. تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی. ٹھیک ہے، بہت اچھا آرگیومنٹ ہے. میں ابھی ایک بات چاہ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی. کہاں تو وہ کہہ رہے تھے یا علی مدد، کہ اے علی مدد، اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ علی مدد یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دعا کر رہا ہے اور اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر وہاں سے ایک مستقل شخصیت کے طور پر علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دعا کرتا ہے. صحیح ہے نا کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے، ان سے مانگ سکتے ہیں ہم. ہاں تو مجھے بتاؤ، اللہ چاہتا ہے دینا، علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں نہیں دینا، کس کی مرضی چلے گی؟ گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو دونوں سکتے کی. ہیں
اچھا تو 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں گاڑی میں؟ نہیں جب اللہ نہیں چاہے گا وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ نیک بندے ہیں، وہ ان کی سنیں گے نا. کس کی مرضی چلے گی؟ آپ بتاؤ نا کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی، علی رضی اللہ عنہ کی مرضی چلے گی؟ دونوں کی آپ نے کہا نا، دونوں میں واضح شرک کیا آپ نے، پورا ڈائریکٹ شریک کر رہے ہو ربوبیت میں ہی. جی کنٹرول کرنے والے 2 ہیں آپ کے پاس. سوچو آپ کس چیز پہ چلے گئے، آپ کس چیز میں چلے گئے؟ نہیں دونوں کا موقف سیم ہی ہوگا ہمیشہ. اچھا دونوں کا موقف سیم ہوگا، یعنی کہ کس کی مرضی کون فالو کر رہا ہے؟ اللہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی فالو کر رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ اللہ کی مرضی فالو کر رہے ہیں. کسی ایک کی مرضی ہوگی نا. کون کس کی مرضی فالو کر رہا ہے؟ یہ موضوع ابھی کنفیوزنگ ہے مجھے اتنا. نہیں آپ ہے نا آج رات مر گئے نا اگر یہ عقیدے کے ساتھ، تو آپ شرک کے اوپر مر رہے ہو، واضح شرک پر. پھر کچھ اور بات مت کرو، آپ کو بچانا ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، آپ ہمارے ساتھ میں آئے ہو تو بات کرو کہ کس کی مرضی چلے گی، اللہ کی کہ علی رضی اللہ عنہ کی. اتنا پرابلم کیوں ہو رہا ہے آپ کو جواب دینے میں؟ اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ کوئی مسلمان سوچے گا اتنا؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سوچے گا اتنا کہ کس کی مرضی چلے گی؟ آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے، پھر بولے بات کنفیوزنگ لگ رہا ہے. یہ کوئی کنفیوزنگ چلو لگنے میں والا کہہ دیتا ہوں نا کہ اللہ کی چلے گی. ایماندار رہو نا، سچے رہو گے تو آپ کو کلیئر سمجھ میں بھی آئے گی بات. اللہ کی ہی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کی کیا مرضی چلے گی؟ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں چلے گی تو آپ ان کو پکارتے کیوں ہو جن کی مرضی نہیں چلتی ہے، جن کی کوئی مرضی نہیں چلتی؟ ہم تو ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں نا، کون سا ہم ان سے مانگتے ہیں سیدھا؟ دیکھو ٹاپک چینج مت کرو. اگر آپ کوئی چیز کو غلط بول رہے ہو تو غلط بولو، پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے بڑھیں گے. یا تو آپ بولو کہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں چلے گی اور اللہ ہی کو پکارتا چاہیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے وسیلے کے ٹاپک پر، وسیلے کو ایکسپلین کریں گے. لیکن آپ جو اب آپ تو بول رہے تھے علی رضی اللہ عنہ کو پکارنا چلے گا، دونوں کی مرضی چلے گی. بٹ سوال آپ کے سامنے آیا، معلوم ہے صرف آپ کا پرابلم نہیں ہے، کرسچنز کتنے پریشان رہے کہ وہ جیزس کی مرضی چلے گی، گاڈ کی مرضی چلے گی. پھر فائنلی وہ لوگوں نے جا کے ڈاکٹری نکالے کہ جیزس کی کوئی مرضی نہیں، گاڈ کی مرضی ہے. تو کیا ہے معاملہ؟ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لائے کہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. بات پرابلم تو صحیح ہے نا، کس کی مرضی چلے گی؟ ایک اللہ ہی کی مرضی چلے گی. تو آپ اللہ ہی کو کیوں نہیں پکارتے ہو جس کی مرضی چلے گی؟ اللہ ہی کو پکارو نا. دیکھو مان لو، ایک سٹیپ پہ مانو نا، آپ میرے بھائی ہو، آپ ایمانداری کے تو ساتھ زید مان بھائی لو. آپ یہ بھی بتا دو نا کہ اللہ نے سیدھا آیتیں کیوں نہیں بھیج دیا، میں نبی کے تھرو کی بھیجی؟ دیکھو نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے لیے، لیکن بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نبی ہے. یعنی جن جگہوں پہ نبی نہیں ہے ان کے پاس وہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایتیں آ رہی ہیں، جو آیتیں مل رہی ہیں، اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ اس یعنی تبلیغ، وہ تو ایک تبلیغ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا، پوری امت تک علم ایسے ہی منتقل ہوا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے آگے والوں کو بتایا. یہ مانگنا تھوڑی ہوتا ہے، یہ عبادت تھوڑی ہے، علم کو منتقل کیا. اس کے بارے میں آیت ہے کفایت بھائی، اس کے بارے میں زید بھائی یہ موضوع نا مشکل ہے، میں بعد میں آؤں گا. قرآن کی آیت ہے زید بھائی، اس کے بارے میں آیت ہے قرآن کی. قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اپنے پیغام کے لیے. یہ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ. تو آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ نبی کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں آیا، یہ تو مشرکین کا سوال ہے، یہ آپ کا سوال تھوڑی ہے. یہ آپ نے مشرکین سے لیا ہے. یہ سوال تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا، یا فرشتے کیوں نہیں اتر آتے ڈائریکٹ اور ہم کو بتاتے، اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر ہو جائے اور بتا دے کہ میرا یہ پیغام ہے، ان کو کیا ضرورت ہے. اس طرح کے سوالات تو مشرکین کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا پیغام دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتا. تو یہ تو سوال کے آپ کا جواب موجود ہے. رہا ایک سوال اور زید بھائی انہوں نے کیا تھا، اس ہم نے نظر انداز کر دیا تھا. ان کو ہاں جی 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 بولیے. اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے. بھائی میرے بھائی جو آپ نے لکھا ہے علی کے شیعہ، تو بھائی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہی سے دعا کرو. اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے، صرف اللہ سے پورا مانگو تو کافی نہیں ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں آپ نے مانے ہو نا، تو جس کے ہاتھ میں آپ اس کو پکارو نا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو کیوں پکارو گے؟ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو خود محتاج اللہ کے بندے ہیں، ان کو کیوں پکارو گے؟ آپ رب کو پکارو نا. کیا بولتے ہو؟ آپ کو صحیح لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا ہے؟ جو صحیح چیز ہے ایکسپٹ کر لو نا، یہی ایمانداری کی سب سے بڑی چیز ہے. ہاں جو صحیح چیز ہے، ہم آپ کے سوال پہ بھی آئیں گے، لیکن آپ یہ بات تو ایکسپٹ کرو. کیا بولتے ہو کہ صرف اللہ کو پکارو؟ اوکے زید بھائی میں مان گیا، بس آپ کی بات ہے. دیکھو مانو نا تو سچے دل سے مانو، اور جو سچی بات ہے اس لیے مانو، اس لیے نہیں کہ مان کے آگے بڑھنے کا ہے. ہاں اس لیے مانو کہ جو صحیح ہے. شعبان بھائی کچھ پوچھنا چاہتے تھے، انہیں کہنے دو. 2 منٹ بعد آئیں گے. نہیں پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عمل کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ بھی ایک دوسرا جواب. میں تو دوسری بات بتانے جا رہا تھا کہ زید بھائی اپنی بات مکمل کر لیں. تو جو آپ نے یہ کہا تھا نا، یعنی کئی، ہاں جی
دو سٹیپس اور باقی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک چیز مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے سے ہی مانگنا چاہیے، اور ابھی سے آج سے آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے، آپ ایماندار ہو تو، اور اگر ڈبل فیس ہو تو پھر آپ جو کرو گے اللہ کے آپ کے پیچھے بات ہے، لیکن سچے ہو ایماندار ہو صرف اللہ سے مانگو نا، یا علی مدد مت بولو. مانتے ہو یہ کہ نہیں مانتے ہو؟ اتنا مشکل کیا ہے زید بھائی کہاں پھنسا دیا آپ نے. اللہ سے مانگو، اللہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، آپ اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. آج کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے مت دعا کرنا، کیونکہ آپ مانے ہو یہاں پہ لائیو اسٹریم میں، اور اگر نہیں مان رہے ہو تو پوچھو، تو پھر میں آپ کی بات کو سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ اپنی بات بولو اور حق باتیں قبول کرو. ہاں جی کیا بولتے اوکے ہو؟ زید بھائی میں مان گیا آپ کی بات. بس دیکھو ویری گڈ ماشاء اللہ. ابھی آگے کی بات یہ کہ جو آپ بول رہے تھے علی رضی اللہ عنہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو ذریعہ میں آپ اپنی عبادتیں آپ کے لیے ذریعہ ہے، آپ عبادتوں کے ذریعے اللہ فلاں نے کی میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے پکارو، آپ اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہاں، اور کوئی زندہ شخص سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو، اے فلاں دعا کرو، لیکن جن کا انتقال ہو گیا آپ ان کو نہیں پکاروں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو زندہ انسان جو ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، وہ زندہ انسان سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اے فلاں میرے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے. اب اور یا وسیلہ علی مدد پر یا علی مدد پر ایک حدیث بھی پیش کر دوں میں آپ کو. آپ کہتے ہو یا علی مدد، یا علی مدد. یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1347. خود علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کننا اذا احمر البأس ولقی القوم القوم، کہ جب لڑائی شباب پر ہوتی تھی، یعنی جو میدان جنگ میں جو لڑائی ہوتی تھی، بہت ہی گھمسان کا رن پڑتا تھا، تو ایسے موقع پر علی فرماتے ہیں کہ اتقینا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فما یکون منا احد ادنا من القوم منہ، اور ایسی صورتحال میں دشمن سے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا تھا. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر، ہم بھی مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے، لیکن اتنا بڑا بہادر میدان جنگ میں جب جو بہت شدید لڑائی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے جو ہے بہادر تھے کہ ہم جو ہے ان کا سہارا لیتے تھے جب بہت ہاں یہ بات تو صحیح ہے، نہیں تو کچھ تو بھاگ بھی جاتے تھے. آپ بتائیے، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کو کہنا چاہیے یا رسول مدد، اور آپ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ان سے یا علی مدد کہیں گے آپ؟ نہیں اب نہیں کہیں گے، میں مان چکا ہوں نا زید بھائی کی بات. بہت اچھی بات ہے کہ اب نہیں کہیں گے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. چلیے ٹھیک. چلیے ابھی آپ کے اس سوال کو کلیئر کرتے ہیں. شیخ ان کا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کے متعلق ایک سوال ہے. ہاں تو چلیے ابھی آپ اپنا سوال پوچھو. یہ زید بھائی حج تمتع کا سوال لیجیے گا. ابھی کس نے بین کیا تھا؟ ایک پوائنٹ باقی رہ گیا تھا ان کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے، میں نے جب کہا دلیل دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے کیا؟ تو اس میں ایک وضاحت چھوٹی سی آپ کے سامنے رہے کہ جو بھی عبادت کے کام ہوں جس میں شریعت بنانا ہے تو ہم شریعت نہیں بنا سکتے، شریعت میں اجازت چاہیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر میں گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، آپ گھر میں داخل ہو گئے، بیڈ روم تک پہنچ گئے. اب اس نے کہا کہ کیوں آ گئے، داخل ہو گئے بھائی ہمارے گھر میں آپ؟ تو آپ نے کہا کہ منع کہاں ہے، یعنی آپ نے تو ہم کو منع نہیں کیا آ کر کے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ہوں. تو بھائی یہاں منع کی دلیل نہیں چلے گی، یہاں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم نے اجازت آپ کو نہیں دی ہے گھر میں آنے کی. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ مثال. ایسے ہی شریعت سازی نہیں کر سکتے آپ، شریعت کا کوئی قانون نہیں بنا سکتے. تو عبادت کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول نے منع. سنیے بات مکمل کر دوں، آپ اس کے بعد جتنا کاؤنٹر کرنا ہے کرنا. میں نے یہ کہا کہ عبادت کی جو چیز ہے اس میں اجازت چاہیے، یعنی اجازت ہے کہ نہیں قرآن حدیث. جیسے آیت ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکا ہیں جنہوں نے دین بنایا ہے؟ کون سا؟ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. وہاں تمام مفسرین نے اس آیت سے یہی کہا ہے کہ دین کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر دین میں اجازت نہیں ہے تو صرف نہیں، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جو آپ نے کہا کہ اب کیا نبی نے جو نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے؟ بھائی اگر وہ عبادت سے متعلق ہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر عبادت سے متعلق نہیں ہے
تو پھر کر سکتے ہیں. اب آپ بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں. تو شعبان بھائی جو اذان ہے وہ عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں بولیے, پوری بات بولیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ نبی نے کہا تھا یہ اذان میں؟ نماز جو ہے عبادت کا حصہ ہے, یعنی نماز, اذان جو ہے عبادت کے لیے وسیلہ ہے. اذان جو ہے عبادت کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اذان اعلام ہے, اعلام للناس. ہے تو دین کا حصہ ہے نا, دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی نا. بالکل دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی, لیکن دین میں کسی بھی چیز میں جو اعلام ہو, جو ذریعہ ہو, اس میں اگر کسی صحابی نے کوئی بات پیش کی ہے تو اسے تسلیم کیا جائے گا. اس کو ہم بدعت نہیں کہتے. اگر نصوص کی روشنی میں اس نے ایسا کام کیا, بہت سارے اعمال ہیں, بہت ساری چیزیں, ان کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے جب کوئی ضرورت دائی ہوتی ہے. ہاں تو ایسے تو شیعوں نے بھی کلمے میں کچھ لفظ گھسائے ہیں, نہیں, وہ کلمے میں لفظ گھسانا وہ الگ چیز ہو گئی. کلمے میں اضافہ ایک الگ, کلمہ کون سے عبادت کا حصہ ہے؟ دوسری اذان ہے, یا الصلاۃ خیر من النوم ہے, یا کوئی اور ایسی چیز ہے, تو مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ چیزیں آئی ہیں. یا تو وہ اعلام ہے یا وسیلہ ہے. جی ہم لوگ کیا ہے نا, اذان والا موضوع تھوڑی دیر بعد لیں گے, کیونکہ ایک ٹاپک چل رہا تھا, ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا توحید والا, اور ابھی جو یہ والا جو موضوع ہے جو انہوں نے سٹارٹ کیا, کیونکہ اس کی حدیث پیش کر دیں گے نا تو معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اذان کے تعلق سے. اذان والے بھی تو وہ مرفوع حدیث ہیں, ان کو کس نے کہہ دیا کہ وہ اپنی طرف سے کس نے بڑھا لیا؟ الصلاۃ خیر من النوم اپنی طرف سے کسی نے بڑھا لیا, کس نے آپ کو بتا دیا بھائی؟ وہ تو یعنی وہ نبی سے ثابت ہے, نبی نے کہا تھا یہ, نو ڈاؤٹ, بالکل ثابت ہے, بالکل ثابت ہے. نہیں ہے, ہمیں پتا اس کا شان کب یہ حدیث کا واقعہ کون سا, جب وہ سوئے ہوئے تھے. وہ میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی, آپ کیا نہیں ثابت ہوگا؟ سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے, اور بھی کئی حدیث ہیں. یہ صحابہ نے کی اجتہاد سے اس کو نہیں ایڈ کیا الصلاۃ خیر من النوم, یہ اللہ کے نبی. اس کا واقعہ تو بتا دو کفایت بھائی. ہاں, کون سے صحابی تھے جو سوئے ہوئے تھے, صبح اذان کا سمے ہو گیا تھا, تب انہیں جگایا گیا, یہ بھی تو بتائیے. نہیں کیا اس سے کیا کہنا چاہتے ہو, میں نہیں سمجھا کون سے واقعے کی طرف. پہلے ٹاپک نہیں چینج کرو. ہاں یہ پہلے ابھی اذان ثابت ہے کہ نہیں وہ ٹاپک بتا رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا, ٹاپک چینج مت کرو بار بار. دیکھو ایمانداری سے, اب آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اذان یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, شروع کیسے اذان ہوئی. لیکن الصلاۃ خیر من النوم یہ سنن نسائی اور کئی روایات میں یہ باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت, آپ ایسے بات کرو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو ایڈ کیا. بھائی یہ کوئی نہیں مانتا کہ صحابہ نے ایڈ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. یہ بات بھی, اور یہ مسئلہ کلیئر ہوا تو حج تمتع پہ آتے ہیں. اب ہاں حج تمتع کا بتا دیجئے, اس پہ مجھے کوشچن ہے کہ یہ کس نے بین کیا تھا, اس کی اجازت کس نے دی تھی, اسے بین کس نے کیا تھا؟ اچھا وہ کلیئر ہو گیا نا, الصلاۃ خیر من النوم حدیث سے ثابت ہے. یا آپ یہ نہ کہیں کہ کسی ثابت تو ہے, میں نے تو یہ پوچھا نا کہ اس کا واقعہ کیا ہے. نہیں آپ بول دیتے, واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, بہت فیمس ہے, جب ایک صحابی سوئے ہوئے تھے, اذان کا سمے ہو گیا تھا صبح. کسی بھی طرح کا واقعہ ہو, اللہ کے نبی وسلم سے قولن ہو, ہم ثبوت میں تینوں چیز مانتے ہیں. اللہ کے نبی وسلم نے کہا ہو, کیا ہو, یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا ہو اور آپ نے منظوری دے دی, وہ سب حدیث ہو گیا, وہ سب ہمارے یہاں ثبوت ہے. تو واقعہ کیسا بھی اس سے کیا لینا, لیکن یہ ثبوت ہے نا, سنن نسائی کی روایت ہے. اگر اس پہ کچھ کہنا تو کہیے, نہیں تو ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. ہاں یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں نا, یہ تو شیعہ کا جو کلمہ ہے وہ بھی صحیح ہے اس حساب سے. تو کیوں صحیح ہے ان کا خود کیا بتائے, کیوں صحیح ہے ان کا, کیوں صحیح ہے؟ ارے بھائی آپ لوگ کتنی عجیب بات کرتے ہیں میرے بھائی, خود تو کلمے میں ایڈ کر کے رکھے اور الٹا اہل سنت پہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے بھی ایڈ کر لیا. نہیں, اہل سنت نے کچھ ایڈ نہیں کیا. جو کچھ اہل سنت اذان کے کلمات کہتے ہیں نبی سے ثابت تھے. اگر نبی سے کوئی چیز ثابت نہ ہو, کوئی پروف کر دے, ہم اس ٹکڑے کو چھوڑ دیتے, لیکن ایسا ہے. تو شیعوں کے بھی تو اپنے ثبوت ہیں ان کی خود کی کتابوں سے. کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اجتہادی عمل ہے, ان کا یہ بھی کلیم نہیں ہے. میں نے تو آج تک کسی شیعہ کا کلیم نہیں سنا کہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ شیعہ کا کلیم بھی شاید نہیں ہے, میں نے نہیں سنا. یہ آپ کتنی عجیب بات کر رہے ہو. ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, شیعوں کی بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں, لیکن کسی شیعہ کا یہ کلیم جو آپ یہاں کر رہے ہو نا کہ یہ نبی سے ثابت ہے, یہ ان کا کلیم ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایڈ کیا, وہ کہتے ہیں اجتہادی معاملہ ہے.
وہ زید نام وہ بتا دو، کفایت بھائی نے آپ یہ claim کیا دکھا کہ دو نبی سے خیر ثابت من ہے؟ النوم یہ نبی سے ثابت ہے، وہ حدیث دکھا دو، صحیح حدیث کون سی ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی صحیح حدیث نمبر ہاں تو زید بھائی دکھا دیجئے کفایت بھائی سامنے۔ بتائیے ہاں بتائیے نمبر 6333 یہ سنن نسائی کی روایت ہے، 6333 دکھائیے، بہت ساری روایتوں میں۔ جی ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، دیکھیے ایک منٹ میں کچھ اور حدیث میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ زید بھائی اس حدیث کا حکم کیا ہے یہ بھی دکھا دیجئے، نیچے صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ یہ حسن یہاں پہ دارالسلام کی جو شیخ زبیر علی زئی والی تحقیق ہے، دیکھیے بھائی یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اچانک یہ سوال آپ کے پاس آیا، ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اہل سنت نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کی نکال دی اور ذرا واضح ہے وہ۔ جی نہیں میں نے نقوی صاحب کو سنا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سنیوں نے بنائی ہے۔ ارے بھائی نقوی صاحب کو بولا، میں نے بھی کچھ شیعوں کی تقریر سنی یوٹیوب پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے، یعنی ہمارے علماء نے اجتہاد کر کے یہ علی رضا کا نام ایڈ کیا ہے۔ ان کا جواب دیا ہی نہیں کسی سننے نے اچھے سے۔ جی ابو داؤد کا نمبر بولیے، سنن ابی داؤد کا بھی نکالیے اور واضح حدیث ہے وہ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 500، حدیث نمبر 500۔ جی اس میں سب سے لاسٹ کا جملہ دیکھیے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، اے اللہ کے رسول مجھے اذان کی سنت سکھا دیجیے۔ تو سب سے لاسٹ میں ہے اللہ نے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، کہ اگر صبح کی نماز ہوگی یعنی فجر کی، قلتا تو تم کہو گے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ بہت ساری حدیث ہے میرے بھائی، اہل سنت میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بعد میں صحابہ نے ایڈ کیا، نو 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 نو، یہ نبی سے منقول ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا میرے بھائی کہ صحابہ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا، میرے پاس بہت ساری روایتیں، کئی روایتیں ہیں۔ اچھا ہاں تو میں آپ کی بات مان گیا کہ اہل سنت میں ایسا کوئی موقف نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ نے جواز سے پتہ نہیں کس کا سنا، میں بتا دوں اہل سنت میں میری معلومات کے حد تک ایسا کوئی موقف نہیں پایا جاتا، ایسا کوئی موقف نہیں پایا جاتا ہے کہ اذان میں یہ جو تصویب ہے یہ امت نے ایڈ کیا ہے، ایسا کوئی موقف سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو نام ایڈ کیا گیا، تو میری معلومات کی حد تک شیعہ کا بھی یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ نبی نے ایڈ کر کے دیا۔ ان کے کچھ علماء کو میں نے بھی سنا ہے، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز موجود، وہ کہتے ہیں کہ یہ اذان میں آپ اس کو ایسے ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اجتہادی مسئلہ وہ بتاتے ہیں۔ اور اگر واقعی آپ کے علماء کا یہ کلیم ہے، میں نے ساری کتابیں تو پڑھی نہیں آپ لوگوں کی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی ایسا کوئی حوالہ دو کہ واقعی ان لوگوں کے پاس کوئی روایت پائی جاتی ہے، کوئی حدیث پائی جاتی ہے، ہم بھی دیکھیں کون سی روایت ہے کون سی حدیث ہے۔ تو یہ جیسے ابھی آپ نے ہم سے پوچھا نا، ہم نے شیئر کر دیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ہاں آپ اہل تشیع ہی کی کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت ہے جو ان کے اصول جرح و تعدیل سے صحیح ہو، وہ تو ایک تو بتا دو کہ علی رضا کا نام اذان میں ایڈ کرنا ہے، اور وہ روایت ہو آپ کی اور آپ کی جرح و تعدیل سے صحیح ہو۔ آپ کی جرح و تعدیل کی کتابیں ہمارے پاس اذان میں یا کلمے میں؟ اذان میں جو علی رضا کا نام آپ نے، جیسے ابھی ہم سے آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ بھئی بعد کے لوگوں نے ایڈ کیا، ہم نے پروف کیا، حدیث پیش کیا، حدیث جو ہم اہل سنت کے کا جو میزان ہے جرح و تعدیل، اس کی روح سے حدیث صحیح بھی ہے۔ اب آپ جو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کے یہاں جو علی رضا کا نام ہے نماز میں، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں اپنی ہی کتاب سے وہ کوئی حدیث پیش کر دو اور اپنے ہی جو اصول جرح و تعدیل سے اس کی صحت ثابت کر دو۔ آپ نے ابھی ہم سے پوچھا نا کہ بتاؤ صحت کیسی ہے، تو اہل سنت کے میزان سے صحیح ہے۔ آپ کو ایسی روایت لاؤ جو شیعہ کتاب میں ہو، بھائی ابھی نہیں ہے مجھ پہ ایسی کوئی حدیث، ہوگی تو میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا، ایسا بھی ہو تو بھی وہ میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی ہے، نہیں ہوگی، اس کے بعد آگے بات ہوگی، لیکن کم سے کم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے ایسی کوئی روایت ہے کیا۔ اب سوچو میرے بھائی، جو چیز آپ کو، جو لوگ آپ کو سکھاتے ہیں یا علی مدد، آپ نے مانا کہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور جو لوگوں نے آپ کو ایسے کھوٹا سکہ دیا جو لے کے آپ یہاں پہ آئے اور آپ کے لیے کیا لے کے آئے آپ خود ہی دیکھ لی، اس کی اصلیت کیا ہے آپ کے سامنے، تو آپ وہ لوگوں پہ کیوں ایمان و اعتماد رکھے ہو؟ چھوڑ دو وہ لوگوں کو۔ بھائی آدھی امت تو مانگتی ہے، سنی بھی مانگتے ہیں، یعنی کہ سب غلط ہے، آپ صحیح ہو۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو لوگ جو کر رہے ہیں نا، واضح غلط ہے، ہاں، اور عادی اور یہ سب سے فیصلہ نہیں کروں گے آپ۔ حنفی کتنے ہیں دنیا میں؟ سب سے زیادہ حنفی ہے، ٹاپک وہ نہیں چل رہا ہے، مانتے ہیں۔ آج ٹاپک یہ ہے کہ یہ علی مدد شرک ہے، آپ نے یہ بات مانے ہیں، اور جو لوگ آپ کو شرک سکھاتے ہیں آپ وہ لوگوں پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہو؟ اور ایک کھوٹا سکہ دے کے بیچے ہیں، آپ وہیں سے سن لے کے آئے ہو، وہیں سے سن کے آئے ہو، آج آپ کو پتا چلا آپ کے کھوٹا سکہ تھا، اتنے دن سے آپ پتہ نہیں کیا کنفیوز رہے ہوں گے۔ اب ایک اور کھوٹا سکہ آپ نے جو کہا
حج تمتع کے متعلق آپ کو ہم واضح کر دیں. ہاں ہاں سوال اس آپ پہ بھی کا exactly main سوال ہے نا؟ اس کو بھی ہم کلیئر جی کر دیتے ہیں. ہاں جی ہاں زید بھائی سے بھی سمجھا دو ایک بار, مجھے پوچھنا جی تھا. دیکھیے حج تمتع کے بارے میں یہ سمجھنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ختم کر دیا تھا, یہ بہت بڑی غلطی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کو شریعت سے نکال کے باہر نہیں کیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ لوگ افضل پر عمل کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں سیاسی طور پر بہت کئی ایسی چیزیں تھیں جس کو وہ افضل سمجھتے تھے, تو اس پر زور دیتے تھے کہ اس پر عمل ہو. جیسے ابھی کسی طلاق کا سوال کوئی صاحب لائے تھے, ہم نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اہل کتاب سے شادی نہیں, یہودیہ سے شادی مت کرو. یعنی وہ اپنے دور میں اگر کوئی صحابی یہودیہ عورت سے شادی کرتا تھا, شادی جائز ہے, اہل کتاب سے جائز ہے نا. لیکن عمر رضی اللہ زید تعالیٰ بھائی ایک عنہ, حدیث کھول دو گے آپ؟ سن لو کیا چیز, کون سی حدیث؟ بھائی آپ پہلے جواب اچھے اوپن مائنڈ سے پہلے میری سنو. بات سن لو, پھر آپ جو حدیث مانگو گے ہم آپ کو دے جیسے دیں سن گے. لو, پھر جو سوال ہوگا پوچھنا. ہاں جی پہلے سن تو لو. ہاں جاؤ سن لو. جیسے کتابیہ سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے, یہودیہ سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے, اسلام میں چیز جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے بھائی؟ افضل فظفر بذات دین ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین, کہ 4 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فظفر بذات الدین, آپ جب شادی کرو تو دینداری کو ترجیح دو. تو دینداری کو ترجیح دینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ مسلمانوں میں آپ کو سرچ کرنا ہے, مسلمانوں میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. اب اگر کسی نے غیر مسلم سے جا کے جو برگرچہ اہل کتاب ہے لیکن اس سے جا کے شادی کر لیا, کہاں اس نے دینداری کو ترجیح دیا؟ بھائی جائز تو ہے لیکن وہ چیز بہتر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہتر چیز ہے کہ ایک صحابی, ایک مسلمان عورت سے شادی کرے, وہ اس بہتر چیز کو زبردستی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی اجازت ہی نہیں دینا چاہتے تھے, کہ جبر کرتے تھے کہ آپ ایسے ہی شادی کرو. اور اگر کوئی یعنی نبی کو نہیں پتا تھا کون سی چیز بہتر ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, میری بات سن لو. اور اگر جن لوگوں نے شادیاں کی ان کی تفریق کروا دیتے تھے, وہ چھڑوا دیتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام نہیں کہا. بعض روایتوں میں انہوں نے خود ایسی روایتیں جتنی ہم دیکھتے ہیں, تو اب ایک اور روایتوں کا حصہ ملتا ہے جس میں یہ مینشن ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ شریعت کا مسئلہ مان رہے ہیں, لیکن ایک حاکم ہے, سیاسی بصیرت رکھتا ہے, ایک خلیفہ ہے, تو وہ امت کے بھلائی کے لیے اور ان کے لیے بیٹر اور بہتر جو ہے دینداری فراہم کرنے کے لیے, ان کا اخلاق اور ہر لحاظ سے ان کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایسا کوئی قانون بنا سکتا ہے. تو انہوں نے حرام نہیں کیا, شریعت کو نہیں بدلا, انہوں نے یہ قانون بنایا کہ بھئی مسلمانوں سے شادی کرو. تو یہ جو حج تمتع کا مسئلہ ہے, وہ سمجھتے تھے کہ دوسرا طریقہ حج کا وہ افضل ہے, تو اس کو یہ روکتے تھے. ورنہ حج تمتع کے خلاف نہیں تھے وہ, بلکہ بعض روایات میں تو خود آتا ہے کہ میں خود حج تمتع کر سکتا ہوں, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چاہتے تھے کہ وہ دوسرا جو طریقہ تھا وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے, مسلمان اس پہ عمل کرے, اس وجہ سے انہوں نے اس سے روک دیا تھا. ورنہ اس کو کوئی شریعت تبدیل کرنا اس کو نہیں کہہ سکتے. جی اب آپ کہیے, آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ سوال واضح ہوا آپ کے لیے؟ کفایت بھائی مجھے ایک حدیث سمجھا دو آپ, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رک جاؤ. دوسرا سوال تو نہیں ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے دوسرا. یہ جو ہے آپ کو عمر رضی اللہ والی بات جو کہی, جو آپ نے اتنا سوال کئی بار ریپیٹ کیا نا, کیا یہ بات واضح ہو گئی آپ کے لیے؟ یہ والا جواب دے دو. اور سوال آج نہیں لے سکتے کیونکہ بہت گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں نا آپ کے. آلریڈی 4 سوال ہم نے جو مین حدیث دکھانی تھی وہ تو آپ نے لی نہیں. کیا مین تو آپ نے یہ مین بولے تھے, ابھی حج تمتع کو مین بولے تھے. اس حدیث میں یہ حدیث دکھانی ہے مجھے, اس میں لفظ متع ہے. ٹاپک میں حج تمتع کی بات کر رہے ہیں, نہیں متع ہے. چلو متع کا ٹاپک پھر کبھی لے لیں گے. ہم لوگ متع پہ اسٹریم کیے بھائی, ہم لوگ متع ٹاپک اسٹریم پہ, یاد ہے کہ ہم لوگ ٹاپک سے نہیں بھاگتے. بلکہ میرے خیال سے اس حدیث میں ہاں جی ابھی. لیکن آج ہم لوگ کیونکہ 4 ٹاپک آپ کے لے لیے نا, اس لیے میں نے آپ کو بیک اسٹیچ کر دیا. اور باقی آپ اینی ٹائم آئیے, موسٹ ویلکم. ہاں نیکسٹ ٹائم آئیے, اور جو بھی آپ نے قبول کیا اس پہ قائم رہیے میرے بھائی. سچائی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ آج آپ کو جھوٹ بولنا ہے, تقیہ کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں دنیا میں, لیکن کیا فائدہ, قبر میں جائیں گے وہاں تو ہی تقیہ چلے گی, وہاں پہ فرشتے کے سامنے تقیہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے نا. تو اس لیے ایماندار رہو, یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا.